फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। कॉल मैं उस दिन दूंगा उस नौयत की जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। जरा इसके ऊपर वापस आएगा, 4 लाख बंदा आपको चाहिए सड़क के ऊपर लाना, तो आपकी पार्टी तो पॉपुलर है, तो क्यों नहीं अभी तक ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम परमन प्रोटेस्ट करें। लास्ट जब हमारा प्रोटेस्ट था, हम खैबर पख्तूनख्वा से जब आ रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि वहाँ पे खड्डे खोदे गए, वहाँ पे कंटेनर लगाए गए, पंजाब की पुलिस और मुख्तलिफ फोर्सेस के लोग इन्होंने डिप्लाई किए थे। इनकी कोशिश यही थी कि हम किसी तरीके से इन लोगों को वायलेंट करें। इन्होंने शेल्स फेंक के, इन्होंने रबर की गोलियां चलाई कि हमारा क्राउड जो है ये वायलेंस की तरफ चला जाए। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम अपने प्रोटेस्ट को पुरअमन तरीके से करें। और 4 लाख बंदा था आपके पास? जी देखिए, हमारे साथ अगर 4 लाख नहीं था तो लाख से ऊपर था खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक। तो अगर हम पहुंच जाते और इधर हम स्टे करते तो ये 4 लाख नहीं 10 लाख तक भी पहुंच जाता। लेकिन जो हालात उस टाइम बने और या कोशिश थी हुकूमत की कि किसी ना किसी तरीके से ये हालात को खराब करें, तो हमारी यही कोशिश है कि हम कोई ऐसा तो पुरअमन करेंगे, लेकिन 4 लाख बंदा लाना मकसूद है, क्योंकि आपके सीनियर लीडर अब कह रहे हैं कि जब तक इतना बंदा नहीं होगा 50-60 से वो कह रहे हैं काम नहीं चलेगा। जी देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, तहरीक इंसाफ ने जितने जलसे जुलूस किए, जितने प्रोटेस्ट किए, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। और हर प्रोटेस्ट, हर जलसा हमारा पिछले से अगला वाला जो होता है वो बड़ा होता है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश, जब भी लीडरशिप कॉल देगी तो मैं आपके प्रोग्राम से अपनी लीडरशिप को भी इत्मीनान देता हूं और पूरी कौम को भी कि 4 लाख नहीं, बहुत ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। जी तलाल साहब, तो आपकी हुकूमत के लिए मसला हो सकता है अगर ये 4 लाख बंदा ले आए, तो आपको लगता है 4 लाख बंदा इकट्ठा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाल साहब, पहले ये फैसला कर लें कि गिरेबान पकड़ने आना है 4 लाख ने या पाँव पड़ने आना है, क्योंकि वो बड़ी अजीब सी खबरें आ रही ना, डील हो गई है वो। अच्छा, वो कि बातचीत वो पेशावर चली गई हैं नेक्सी में, और सीएम कह रहे हैं कि इसमें मेरी, उनको रहा करवाने में मेरा रोल है। एक आज लीडिंग, इससे आपको भी ख्वाजा से की तरह बू आ रही है कि ये अंदर खाने मामला, क्योंकि देख रहे हैं सियासी तौर पर आपको पता है कि मामला तय कैसे होते हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, ये पाँव पड़ो प्रोग्राम है, ये कोई वो डील नहीं है जो डील शायद पहले कोई लोग समझते थे कि ये चले जाएंगे और बानी पीटीआई वापस आ जाएंगे। हासिल वसूल वाली डील नहीं? नहीं, माफ़ी तलाफी वाली, कि बस हमसे जो गलतियां हुई हम माफ़ी चाहते हैं। और इसमें इस तरह के हालात में कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस लिए इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं, कि पाँव पड़ने लेके आ रहे हैं या गिरेबान पकड़ने लेके आ रहे हैं, और कौम को पता ही नहीं है। आप खुद जाके सीधा सीएम नेक्सी में आगे पीछे प्रोटोकॉल सीएम के और लोगों के बच्चों को कहें कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ कुर्बानी दे दें और यहाँ पाके जलाओ, घिराओ और मार दो, मर जाओ कर दें। तो मेरा ख्याल है इनके जो है ना जी बातें रात वाली और सुबह वाली, या लोगों के सामने और पीछे पार्टी के अंदर बड़ा फ़र्क है। अच्छा। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, यानी अब नंद या भाभी कौन लीड करेगा? मेरा बहन लीड करेगी? जो सारे लीड कर सकते हैं ना, एक लीड कमेटी बन सकती है, सारे उसमें बैठ सकते हैं। देखिए, लगा नहीं अभी तक किस तरह। और दूसरी देखिए ना, अब उसके बाद एक ग्रुप इनका केपी वाला करेगा कि वो पंजाब वाले करेंगे, एक पार्लियामेंट से बाहर हैं वो करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर वाले रोल प्ले करेंगे। सो इनको मेरा ख्याल है, बाकी अगर किसी का ख्याल है ना, लेकिन ये अब 26वीं तरमीम के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें रास्ता निकालने के लिए गिरेबान पकड़ के नहीं, पाँव पकड़ के निकले। 26वीं तरमीम पे मैं आता हूँ, मेरे अपने उसके ऊपर रिजर्वेशन और मालूमात है, लेकिन वापस आएगी शायद साहब, आई एम श्योर आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सवाल की सूरत में वाकईतन ये परसेप्शन है पीटीआई के बारे में, उतना गहरा नहीं होगा जैसे तलाल साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने एहतजाज तो बहुत किए, मुनज़्ज़म होकर लोग भी ले आते हैं, लेकिन एक इशू ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केपी से आते हैं, और जबकि आपकी जो लड़ाई है वो बुनियादी तौर पर पंजाब, क्योंकि पंजाब के में अगर नंबर नहीं है आपके पास तो आप मरकज़ नहीं ले सकते। तो एक तो ये फरमाइएगा कि केपी के अंदर ये सारा कुछ क्यों होता? जी देखिए, पहली बात तो ये कि सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं डील की, तो असल में इनका माजी जो है वो डीलों से भरा पड़ा हुआ है। इनका यही है कि ये जब मजबूत होते हैं तो गिरबान पे हाथ डालते हैं, और जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, कभी लंदन डील करके प्लेटलेट्स गिरा के भाग जाते हैं,
کبھی جدہ چلے جاتے ہیں, ادھر پوری پارٹی کو چھوڑ کے ان کی لیڈرشپ مفرور ہو جاتی ہے. تو ڈیل سے ان کی ہسٹری بری پڑی ہے. عمران خان صاحب نے بڑے کیٹاگوریکلی کہا کوئی بھی ڈیل نہیں کروں گا, آپ مجھے 100 سال بھی جیل میں رکھیں میں جیل کے اندر رکھوں گا. بیگم صاحب باہر آئی نا جی دیکھیں اس کو ڈالا کیوں تھا, پہلے تو آپ اس پہ آئے نا, ان کو کیوں ڈالا تھا؟ کیا وہ کسی سرکاری پوزیشن پہ رہی تھی؟ کیا وہ کوئی گورنمنٹ آفیشل تھی؟ کیا ان کا کوئی کردار تھا ایشوز کیا؟ ناجائز آپ نے کا بیان ناجائز ہوا نا, بالکل ناجائز. شاہد میری گزارش ہے سینیٹر صاحب میں آپ کو نہیں انٹرپٹ کر رہا تھا. نہیں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا, میرا یہ بیان نہیں ہے. ہاں یہ ان کا بیان, یہ آج کی ایک بڑے اخبار کی سٹوری ہے کہ سی ایم نے کہا ہے کہ میرا رول ہے ان کی رہائی. لیکن مجھے سوال, اب تو ناجائز تھا, ٹھیک ہے آپ کا بیان ہے, تو اگر ناجائز طریقے سے رکھنے والا نظام رکھنا چاہتا تو ان کو رکھ سکتا تھا. جی نہیں رکھا نا, مزید تو کیوں نہیں رکھا؟ کس چیز میں رکھتے؟ کیسز ختم ہو گئے, کیسز ختم ہو گئے. جی دیکھیں ان کو ان چیزوں کی سزا دی گئی کہ وہ ملزم ہی نہیں, مطلوب ہی نہیں تھی ان کیسز میں. تو اسی ناجائز نظام میں سے ایک جائز فیصلہ آ گیا, یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جی انہوں نے عدالتوں کو فیس کیا. پچھلے 9-10 مہینوں سے کیا انہوں نے عدالتوں کو فیس نہیں کیا؟ کے پی کیوں چلی گئی؟ کے پی کیوں چلی گئی؟ جی دیکھیں وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی نام کی ہے. ان کا کیا رشتہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ ٹھیک. تو اگر فار ایگزامپل مریم نواز ان کے چاچا کی گورنمنٹ ہو پنجاب میں, یا ان کے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو پنجاب میں, یا بلوچستان میں ہو یا سندھ ہو, تو کیا وہ وہاں پہ نہیں جا سکتی؟ لیکن اس کے اوپر واپس آئیے گا. پھر آپ کے چیف منسٹر نے کل ایک جلسے کا بھی اعلان کیا رنگ روڈ پشاور. جی پشاور میں جلسہ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں پشاور میں ہم نے جلسہ کیا نہیں, ہم نے لاہور میں کیا, سنجانی میں کیا, راولپنڈی میں کیا, اسلام آباد میں کیا, اور یہ ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, ہم اس میں آزاد ہے. کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ٹھیک. کیا پشاور پاکستان نہیں ہے؟ جی دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم, جو جبر, جو فسطیت کا انہوں نے مقابلہ کیا تاریخ میں نہیں ہوا. ابھی آپ وہ شیخ امتیاز کی زوجہ کا آپ نے, ان کی بابی کا آپ نے وہ سنا ہوگا پریس کانفرنس, ان بیچاری کے ساتھ کیا ہوا, ہمارے ایم این ایس پنجاب کے ایم این ایس کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو پنجاب کی قیادت کدھر ہے آپ کی؟ ہے ہر جگہ ہوتی ہے. اگر ایک حماد اظہر کے علاوہ تمام موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایشوز ہیں, ان کو پتہ ہے. اگر ان کو پنجاب سے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کب نہیں آئے لوگ؟ جب بھی پارٹی نے بلایا. لاہور کے جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ راولپنڈی میں لوگ نہیں تھے, اسلام آباد میں لوگ نہیں تھے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے لوگ لانا مسئلہ نہیں ہے طلال صاحب؟ جی ہم پہنچ ہی نہیں پائے. خیبر پختونخوا نہ سنجانی کی جلسے میں, نہ لاہور کے جلسے میں, نہ راولپنڈی کے پروٹیسٹ میں, اور اسلام آباد کے پروٹیسٹ میں بھی ہم جتنی بڑی تعداد میں ہم آئے تھے ہم نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے. تو اب ذرا سینیٹر صاحب اس کے اوپر واپس آئیے گا. نظام کو آپ پی ٹی آئی کے باوجود چلانا چاہ رہے ہیں, یعنی پی ٹی آئی جو کرتی رہے وہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک بہت بڑا عدالتی چیلنج بھی آنے والا ہے, اور پٹیشن بھی باقاعدہ تیار ہو رہی ہیں. تو جن معاملات پر آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, فرینکلی وہ کوئی اتنے اسٹرانگ معاملات نہیں ہیں. احتجاج آج سے شروع نہیں ہوا, کے عدم اعتماد کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا. الیکشن کروانے کے لیے انہوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا, کیا تحریک نہیں چلائی. ہوئے کب ہوئے؟ جب اس کی ٹائم تھا تب ہو گئے. 26ویں آئینی ترمیم پہ کہتے تھے زمین آسمان ملا دیں گے, اور اس کے بعد یہ اسلام آباد اور وہ اسلام آباد ہو گئی. آئی ایم ایف کی ڈیل کے خط لکھے گئے, ڈیل ہو گئی. 26ویں ترمیم ہوئی, آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی, ایس سی او کی کانفرنس ہوئی. پاکستان میں قدرے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو اگر کوئی چھیڑے گا تو اس دفعہ پارلیمنٹ وہ والی پارلیمنٹ نہیں ہے جو میونسپل کارپوریشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اختیار ہے, اور یہ پارلیمنٹ کا, اور اس کو چھیڑنے, اس کے پرکس اینڈ پریولیج کو اگر کوئی چھیڑے گا, یہ نہیں کہ بھی جب دل کیا اس کا بنایا ہوا وزیر اعظم آپ اڑا دیں, جب اس کا بنایا ہوا آئین اڑا کے رکھتے ہیں, اور پارلیمنٹ بیچاری سر نگو کر کے بیٹھے. چل نہیں سر نگو کرے, لیکن اگر سر نگو نہیں کرے گی تو ایک لڑائی تو بنے گی نا. میری گزارش ہے, تو ایک آپ کا ایک اور محاذ کھل جائے گا. کس سے لڑائی بنے گی؟ تو پارلیمان کی بن سکتی ہے, پی ٹی آئی سے تو آپ کی لڑائی چل رہی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں فارم 47 کی, یہی پارلیمنٹ ہے. اس کی کمیٹیوں میں جانے کے لیے انہیں اتنی جلدی ہے, اس کا ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, اگر گرفتار ہونے لگے تو وہاں چھپ جاتے ہیں. پارلیمنٹ حالانکہ جعلی ہے. 26ویں ترمیم اچھی نہیں ہے, لیکن اس کی بنائی ہوئی جو ججز کی کمیٹی ہے نا, اس کا ممبر ہم نے پہلے دن ہی مان جانا ہے. سر گزارش یہ ہے, ان کے قول و فعل میں بڑے تضاد ہے. اچھا شاہ صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ واقعتاً دیٹس انادر ایشو
کہ آپ نظام کے خلاف بھی ہیں, اس نظام کو آپ پلٹانا بھی چاہتے ہیں اور آپ کی پارٹی کا حق ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے, لیکن اسی نظام کے اندر بھی آپ سواری بھی کر رہے ہیں, اسی نظام کا حصہ بھی ہے, سواری نہیں مجھے کہنے چاہیے. تو آپ اس تضاد کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ جی دیکھیں, اب اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو نواز شریف کا, جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یوسف رضا گیلانی کے کیس میں, کیا کہا انہوں نے کہ جی گھر جاؤ, اگر امپلیمنٹ یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ہم یہ کر لیں گے. جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو مٹھائیاں کھاتے ہیں, جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو رونا دھونا ان کا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی مثال فالو کر رہے ہیں؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. نمبر 2, یہ کتنے ڈٹائی اور کتنے اس کے ساتھ بولا کہ جی الیکشن ہوا, حالانکہ آئین میں لکھا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے. اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑی سی ڈیویشن کا انہوں نے بیچ میں لفظ استعمال کیا ہوتا, تھوڑی سی ڈیویشن آپ کر سکتے ہیں, وہ لکھا ہوا تھا بیچ میں. جی دیکھیے, میں اس پہ میں بحث کی طرف نہیں جانا, لیکن کلیئر کٹ آئین میں تھا کہ 90 دن میں آپ نے انتخابات کرانے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ہمیں عوام نے الیکٹ کیا تھا, ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. میں حلفاً ایماناً کہتا ہوں کہ میں بغیر کمپین کی جیت کے آیا ہوں خیبر پختونخوا سے. میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, ہاں 1-2 دفعہ مجھے ورکر نکال کے لے آئے تھے, لیکن جو حالات تھے, جس طریقے سے جو فسطیت کا ہم مقابلہ کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حلف لے لیں کہ یہ فارم 47 کے ذریعے نہیں آئے. یہ پارلیمنٹ جس کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے, نہ عوام کی طاقت ہے, نہ پاکستانی قوم کے ووٹ کے ذریعے آئے ہیں, اور یہ ہمیں بھاشن دے رہے کہ جی کمیٹیز میں اچھا, میں اگر آپ سے شاہد خطر صاحب سے آسانی کر دوں.